جی یہ باب الزہد والورع جو ہے اس کی ہم نے کچھ احادیث پڑھی تھی. تو یہ 1268 نمبر روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کے بیا، اللہ کے نبی نے میرے کندھوں سے پکڑا اور فرمایا، یہ گویا کہ متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکمل طور پہ متوجہ ہو جائیں. اس لیے اور فرمایا کن فی الدنیا، دنیا میں یوں ہو جاؤ گویا کہ تم اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا راہ چلتے مسافر ہو. تو اجنبی جس کو جانتا کوئی نہیں، یا راہ چلتا مسافر جو ہے وہ اپنی منزل نہیں سمجھتا کہ وہ اس کا ہوتا ہے کہ منزل پہ پہنچنا ہے، اپنا مقصد اس منزل بناتا ہے، رستہ نہیں جاتا. تو تم بھی اس دنیا کو ایسے ہی عارضی سمجھو کہ ایک مسافر ہو، تمہارا یہ سفر شروع ہوا ہے، موت پہ ختم ہو جائے گا، آگے پھر تمہاری اصل منزل ہے. تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اذا فلا تنتظر الصبح، جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر کہ صبح ہوگی، صبح میں یا صبح میں کر لوں گا. اذا امسیتا، جب شام کرے تو فلا نہ کر، واذا اصبحت، اور جب تو صبح کرے فلا تنتظر، تو شام کا انتظار نہ کر، میں نیکی کا کام کو کروں گا نہیں، پتہ ہی شام آئے. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اور اپنی صحت میں اپنی بیماری کے لیے جو ہے وہ تیاری کرے. کس کے لیے؟ لِمَوْتِكَ، کا اپنی موت کے لیے. بیماری آ جائے گی تو بھی تو جو ہے وہ نیکی نہیں کر پائے گا. جو اللہ نے تجھے صحت دی ہے اس کو غنیمت جان. وہ ہے نا کہ لوگ اس میں کثرت سے جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بہت نعمت ہیں کہ الصحت والفراغ، صحت اور ایک ہے طاقت دے دے. تو یہ اللہ نے صحت جو دی ہے نا، تو اس کو غنیمت جان، اس میں اپنی جو ہے وہ بیماری کے لیے، زندگی میں جو ہے وہ موت کے لیے تیار کر لے. ان صحتی کا، اور تو بنا لے اپنی صحت کو، اتقامی کا، اپنی بیماری کے لیے اس کو غنیمت جان. اپنی صحت کی حالت میں بیماری سے پہلے وہ اپنی آخرت کا سامان کر لے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، کر دے مائک وغیرہ شور ہو رہا ہے. وَمِنْ حَيَاتِكَ، اپنی زندگی میں جو ہے، لموتی کا، اپنی موت کے لیے جو ہے وہ تیاری کر لے، کچھ سامان کر لے. اگلی روایت ہے رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابت اختیار کرتا ہے تو وہ انہیں ہو. وہ مشابت کرے، وہ اپنے معاشرے کے ساتھ فہو منہم، وہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جس اپنی تہذیب کی ثقافت دیتا ہے. ہمیں کس یہ ہمارے ہاں یہ سیاح جاتے ہیں وطنی کے نام، تو
اس میں جو ہے وہ ہمیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے. ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان سے جو ہے ہم لیں. یہ خوشی کے دن ہیں، یہ تہوار ہیں، ہمیں کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن نبی کے پیچھے بیٹھا تھا. فقال، آپ نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ احفظ کا، تو اللہ کو یاد رکھ. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کر. یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ، تو اللہ کو یاد رکھ. تجد ہو تو جاہا کا، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، وہ تیرا مددگار ہوگا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تو سوال کرے تو اللہ کے نام کا سوال کر، اللہ سے مانگ، اللہ سے سوال کر. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال. تو اللہ سے طلب کر. تو اس میں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ. جو انسان رکھتا ہے تو گناہ، اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے مددگار ہوتے ہیں. اور جو اللہ سے سوال کرتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دیتے. جی، اگلی روایت ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی، دلنی علی عمل، مجھے ایسا کام بتا، اذا عملته احبنی اللہ، واحبنی الناس، اور مجھ سے محبت کرے. تو آپ نے فرمایا، دیکھیں نا، یہ دو چیزیں بڑی، انسان اللہ کا بھی محبوب بن جائے اور لوگ بھی اس سے محبت کریں. جب لوگ محبت کریں گے، اس کا اکرام، اس کو اللہ تعالی عزت. فرمایا، اگر چاہے اللہ تجھ سے محبت کرے، کیا کر، ازہد فی الدنیا، دنیا سے لالچ، دنیا تما چھوڑ دے. جو ہے اللہ نے جو دے دیا ہے، انسان اس پہ کانے ہو جائے. ٹھیک ہے، دنیا یحبک اللہ، جب دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا، تیری فقیر ہوگی، تو اللہ تجھ سے محبت کریں گے. وزہد فیما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے رغبت، یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت کریں گے. انسان اگر ٹھیک ہے، بھی اس سے ہو ہے، لوگ سے بچ نہیں جاتے. تو لوگوں کی محبت، اگر تو ان کے پاس مال ہے سے بے رغبت ہو جا، محبت کریں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند کرتے ہیں، العبد التقی الغنی الخفی، ایسے بندے، یحب العبد، اللہ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں، متقی ہو، پرہیزگار ہو، الغنیہ، وہ لوگوں سے بے نیاز. ٹھیک ہے، اور الخفیہ، گمنام، مخفی، جس کا کسی کو پتہ نہیں، وہ اپنی شہرت نہیں چاہتا، اعمال لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا کہ لوگ کہیں وہ فلاں بڑا ہے. بعض اوقات کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں بڑے خرچ کرنے والے، نیکی میں آگے بڑھنے والے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے جو اس کی شہرت نہیں کرتے. تو اس کے مقابلے میں دیکھیں ریاکاری ہے
کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے اعمال لوگوں کو دکھاتا ہے، وہ ریاکاری، یہ گناہ میری امت اس میں مبتلا ہوگی، اور یہ شرک اصغر کہا گیا ہے ریاکاری کو، تو وہ چھپا کے اپنے عمل کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا عمل اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تو اس پہ پریشان ہویا کرتے تھے، تو میں چھپا کے کر رہا تھا، تو انہو فاتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من حسن المرء، انسان اسلام کے اچھا ہونے کی دلیل یہ ہے، ترکہ ما لا یعنیہ، ترکہ ما لا یعنیہ، اس کا بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے وہ اچھا مسلمان ہوتا ہے جسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ بے مقصد چیزوں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چیزیں ہیں میں دیکھیں تو کیا مقصد ہے ان کا، یہ مقصد بے مقصد چیزیں ہیں، تو ہمارا وقت جو ہے وہ اتنا جو ہے فارغ ہے، یا جو ہے وہ یہ بے فائدہ ہے، یہ تو اس کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ زمانے کی قسم، تو اس پہ مفسرین نے بیان کیا ہے زمانے کی قسم، وقت کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو کبھی جو ہے وہ واپس، انسان سے دولت چھن جائے واپس آ سکتی ہے، انسان جو ہے دنیا کی نعمتوں کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے جو گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، بہت قیمتی چیز ہے۔ تو ایک شخص جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے اس کے دل میں پھر مقصد چیز وہ نہیں، وہ وقت کیا ہے اللہ کی میں بجائے پڑھتے ہوئے کر معدی رضی اللہ، اس سے برا برتا کوئی نہیں، کوئی برتا، سب سے برا برتن جس کو یہ آدم کا بیٹا بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ حدیث میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن ایک سے کھاتا ہے، صرف کھانے پینے کی فکر ہر وقت جو ہے اسی میں لگا رہتا ہے، تو یہ چیز جو ہے گویا کہ اس کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، اور جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے وہ اس میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطا، کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، انبیاء کے علاوہ اور قوم کسی سے گناہ ہو نہ ہو، ہر ایک سے کوئی نہ غلطی تو ہونی ہی ہے، جائے گی چھوٹی بڑی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا بس ہونی ہے تو کر لے، نہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں انسان سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہیں نگاہیں اٹھ جائیں گی، غلطی کا ارتکاب ہو گیا، کہیں زبان سے سخت جملہ کسی کے لیے نکل جائے، غلطی ہو گئی، کہیں انسان جو ہے وہ، اور ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں تو جتنا بھی ہے، وخیر الخطائین، اور ان خطا کاروں میں، غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں التوابون، کثرت سے توبہ کرنے والے، جو اللہ سے بار 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 توبہ کرتے ہیں، وہ جہالہ، اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ثم یتوبون، فوراً جلدی جو کرتے، ٹھیک ہے؟ تو فاولئک یتوب علیہم، یہ لوگ ہیں ان کی توبہ ہیں،
وہ شخص جو رہتا ہے اکڑتا رہتا ہے یا اس امید سے گناہ کر رہتا ہے چلو کر لیں گے بوڑھے ہوں گے، جوان زندگی، وہ جب جب ہو جائیں گے تو پھر توبہ کر لیں گے، پھر فلاں کریں گے۔ اچھا یہ شیئر سکرین نہیں ہو رہی؟ نہیں سر، اب ہو رہی ہے سر۔ ٹھیک ہے، ختم ہوا تھا تو اس لیے میں چلے جی۔ تو یہ ایک لوگ ہیں وہ جو غلطی ہوتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، خطائین خطا کار ہیں، وہ ہیں التوابون، توبہ کرنے والے۔ اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نے فرمایا حکمت وقلیل، بڑی بات، اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن موقوفاً یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے، حضرت لقمان حکیم کا یہ قول، تو ایک دانا آدمی، بڑے آدمی کی بات ہے۔ الصمت حکمت، اور حدیث میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یہی مفہوم حدیث میں موجود ہے۔ وہ جیسے ہے نا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو الصمت حکمت، خوشی جو ہے دانائی کی بات ہے، وقلیل فاعلہ، لیکن کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، جو صرف فقط بولنے کے بولتے ہیں، بلا مقصد جو ہے وہ اپنی زبان کو ہر وقت نہیں چلاتے رہتے، تو یہ کرنے والے بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے ڈرانا۔ حضرت رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا برا اخلاق ہے کہ انسان بالحسد، حسد سے بچو، فإن حسد، بے شک حسد، یأکل الحسد، یہ نیک یوں کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو جیسے ایسے ہی کی نیکیاں بھی جاتی ہیں، یہ نیکیوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے حسد۔ تو حسد سے انسان کو بچنا چاہیے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کس پاس نعمت دیکھتا ہے تو یہ خواہش کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھین، پھر آگے اس کی مختلف جو ہے وہ پہلتے ہیں کہ مجھے مل جائے، یا یہ ہے چاہے مجھے نہ ملے اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ تو یہ کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے، وہ مال و دولت کی صورت میں ہو، وہ کسی عہدے کی صورت میں ہو، وہ کسی اور صلاحیت کی صورت میں ہو، اللہ نے کسی کو خاص صلاحیت دی ہے، زبان کی صلاحیت ہے، وہ بہترین بات کرنے والا ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، تلاوت کرنے والا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ سنتا ہے اور دل میں اڑتا ہے، یہ جلتا رہتا ہے اندر سے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس سے چھن جانی چاہیے، تو یہ حسد ہے۔ اور یہ حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، تو انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، حسد ہی تھا جس نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں کو جو ہے وہ ان کا دشمن بنا دیا، اور وہ حسد ہی تھا جس نے قابیل کو قاتل بنا دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور وہ عبداللہ ابن ابی جیسا منافق جو ہے وہ حسد ہی تھا جس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوا، چونکہ وہ سردار بن رہا تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، تاج تیار تھا اس کا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب ظاہری بات ہے کہ وہ سیادت، وہ قیادت اللہ کے نبی کو مل گئی، لوگ مسلمان ہو گئے، تو اس کی وہ سرداری جاتی رہی، تو یہی اس کو دکھ تھا، تو اسی حسد جو ہے وہ حق سے محروم تھی۔ انہی سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کسی کو گرا دینا، پچا دینا یہ بہادری نہیں ہے، بڑا پہلوان نے وہ ہے
غصے کے وقت آپ نے دیکھیں نا، غصہ انسان سے بہت سارے جو ہے بعض اوقات بڑا گناہ بیٹھتا ہے وہ کس وہ کہ نبی نے وہ صحابی سے کہا تھا نا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، بار بار دہرا کے کہا تھا غصہ نہیں کرو بھائی، غصہ نہیں کرو، فردد مرارا، کئی بار اس بات کو دہرایا۔ غصہ اگر آ جائے تو وہ حدیث میں کیا بیان ہوا ہے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش ہے، غصہ آ گیا ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، وہ پانی پی لے، جو ہے وہ غصے اصل یہ بہادر ہے جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کو گرا دینا یہ بہادری نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے نے فرمایا یوم قیامت کے وہ اندھیریاں انسان کو جو ہے وہ اسی وجہ سے ملیں گے، اسی وجہ کو بھٹکے گا، وہ سزائیں اس لیے اس کو ملیں گی کہ یہ ظلم کرنے والا ہوگا۔ تو انسان کو جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، ایک چیز کو جو اس کی اصل جگہ اصل مقام ہے اس پہ نہ رکھنا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ ظلم سے بچنا چاہیے۔ اب ظلم یہ بھی ہے، انسان کسی کا مال جو ہے وہ چھین لیتا ہے تو ظلم کر رہا ہے ناحق، اور کسی کی عزت پہ آبرو پہ حملہ کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ حقوق اللہ ادا نہیں کرتا، یہ بھی ظلم ہے۔ حقوق العباد میں یہ ڈنڈی مارتا ہے، کسی کا حق نہیں دیتا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو انسان کو ظلم سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اگلی روایت سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، وہی بات، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن کئی قسم کی جو ہے وہ طریقیوں کا باعث ہوگا۔ واتقوا الشح، اور بخیلی سے بچو، فإنه أهلك من كان قبلكم، اس وصف نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ جو انسان بخیل ہو وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بلکہ اپنی ذات پر بھی نہیں کرتا۔ بخیل آدمی یہ کرتا ہے بس سنبھال کے رکھنا ہے، جوڑ کے رکھنے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، مر گیا تو نہ اس کے کام آئے، اپنی آخرت کو بھی برباد کر بیٹھا۔ وہ جوڑ جوڑ کے زکوٰۃ تک نہیں دی، فرائض بھی اپنے ادا نہیں کیے، حقوق العباد جو ہے وہ ادا نہیں کرتا، وہ اپنے مال کو بچا بچا کے رکھتا ہے۔ یہ فتقوا الشح، محمود بن لبید عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ جس چیز پر مجھے ڈر ہے کہ تم میں وہ گناہ آ جائے گا، وہ ہے الشرک الاصغر، وہ چھوٹا شرک ہے۔ اور چھوٹا شرک وہ کیا ہے؟ الریا، وہ ریاکاری ہے۔ تو ریاکاری جو ہے یہ چھوٹا شرک ہے، انسان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ عمل صرف اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں شہرت کے لیے، لوگوں میں نام بنانے کے لیے، لوگوں میں ذرا جو ہے وہ اپنی تعریف کے لیے انسان بعض اوقات بڑا خرچ کرتا ہے۔ تو وہ حدیث میں آتا ہے نا، سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس میں وہ عالم جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کہے گا کہ اللہ میں نے تو بڑے نیکیاں کی، میں تو دن رات تیرے قرآن کی تعلیم، تیرے دین کو جو ہے وہ پھیلاتا رہا، تو تیرے نبی کا پیغام پہنچاتا رہا۔ جواب میں نے کہا کذبت، جھوٹ بولا ہے تو نے، یہ سارے کام تو نے تو شہرت کے لیے کیے تھے، لوگ تیری تعریف کریں، لوگ کہیں کیا خوبصورت آواز ہے اور کتنا زبردست عالم ہے، کتنی زبردست بات کرتا ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو حکم دیا جائے گا، اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر وہ شہید آئے گا، اس کو بھی ایسے کیا جائے گا، اسی طرح وہ سخی آئے گا، اس کے ساتھ بھی ایسے کیا جائے گا۔ تو اب یہ عمل تو بڑے بڑے ہیں، لیکن جب ان میں ریاکاری آ گئی، وہ اس میں اللہ کی رضا نہیں رہی، بلکہ اس میں یہ آ گیا کہ لوگوں کی رضا مقصد بن گئی،
میں تعریف کروانا مقصد بن گئی تو وہی جو نیک عمل ہے وہ اس کے لیے اتنا بڑا گناہ بن گیا۔ حدیث جو ہے نا، عام حدیث کی اکثر کتابوں میں پہلی حدیث کے طور پہ لکھی انما الاعمال بالنیات، وہ جو لمبی روایت ہے وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى، اس کے پیچھے یہ جملے جو آپ نے آگے بولے ہیں نا کہ من كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوج، ابھی فوراً تو بات ہم کر رہے تھے یہ ریاکاری کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے یہ ریاکاری، اور آپ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ میری امت سب سے زیادہ جس گناہ میں مبتلا ہوگی وہ ریاکاری ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ کیسے ہم اس گناہ کا شکار، یہ میڈیا پہ ڈالنے طواف کر رہے ہیں، تصویریں وہ میڈیا پہ ڈالیں گے، کسی کو 5 کلو آٹا دیا ہے کسی بیچارے جو ہے وہ مستحق کو، ہم اس کی تصویر میڈیا پہ ڈالیں گے، یعنی مقصد یہ بن گیا کہ لوگوں میں تعریف ہو، حالانکہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کیا ہے تو اللہ کو تو اس بات کا علم ہے، وہ ہمارے میڈیا پہ ڈالنے سے جو نہیں چلے گا، تو اپنے عمل کو بعض اوقات جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں یہ اس طرح کے جو ہے وہ کام کر کے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، منافق کی پہلی نشانی جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ، دوسری نشانی وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، توڑتا ہے وعدہ، اور تیسری نشانی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا ہو، لڑتا ہے تو فاجرہ گالی بکتا ہے۔ تو یہ منافق کی نفاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی، عقیدے کا منافق، وہ تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل میں کہہ دیا نا کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے وہ منافق، وہ تو کافر بھی بدتر ہے۔ اور ایک وہ ہے جو عملی کہتے ہیں، اس میں جو ہے تو لاس کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، وہ ایمان موجود ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، لیکن اس میں عمل ایسا ہے جو منافقوں جیسا، عملی نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ تو یہ 3 بڑی نشانیاں، ایک جھوٹ بولنا، تو مومن آدمی جھوٹ نہیں بولتا، المؤمن بخیلا بزدل ہو سکتا ہے مومن، فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، اچھے وصف نہیں ہے لیکن پھر بھی چاہے بری عادت ہے آ سکتی ہے، لیکن جب سوال یہ کیا جاتا ہے یکون المؤمن کذابا کہ مومن جھوٹا ہوتا ہے تو فرمایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، وہ اہل کتاب کو جب وہ آئے تھے خطاب کرتے ہوئے آپ کہہ دیں فنجعل ہو اللہ کی لعنت، کی لعنت ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ دوسرا ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی، جو ایمان والا ہوتا ہے جسے اللہ کا ڈر ہو تو وہ پھر ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ جب میں نے ہے، اور اسی طرح وَإِذَا کی تیسری نہیں یہ ہے ہے، تو مومن آدمی ہوتا ہے خائن کا، تو یہ خائن جو ہے یہ نفاق کی نشانی ہے، خائن ہونا، تو ان بچ، تو بعض روایات میں یہ بھی ہے، اس میں 4 علامتیں بیان ہوئی اور ساتھ ہی بیان ہو گیا ہے میں یہ نشانیاں پائی جائیں وہ منافق ہے، ان صام وصلى وزعم انه مسلم، چاہے وہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتا ہو، تو ایسا شخص منافق ہے، اس میں منافق کی نشانیاں موجود ہیں جس میں یہ علامتیں پائی جائیں۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ صلی اللہ کے نبی نے فرمایا سباب المسلم فسوق،
مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے، تو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَقِتَالُهُ کفر، اور اس کو قتل کر دینا یہ کفر ایسے ہیں وہ بیان پر خلاف ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے نا اپنی کتاب میں، باب الکفر دون کفر، کے بعض ایسے اعمال ہیں جن پر کفر کا لفظ بولا گیا ہے، حالانکہ اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اگر اس نے یہ گناہ کیا ہے، جیسے کسی کو قتل کر دیا ہے، تو اب قاتل دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوا، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی اس قباحت کو بیان کرنے کے لیے اس پر کفر کا استعمال کیا ہے لفظ۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایاکم والظن، تم بدگمانی سے بچو۔ کے بارے میں کوئی دو آدمی اکٹھے کھڑے ہیں، بات ہوگی یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہوں گے، یا کہیں کھڑے ہیں تو لازماً یہ کسی برائی کی پلاننگ کر رہے ہوں گے۔ ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں ہمیشہ بدگمانی کا شکار رہتے ہیں، برا سوچتے ہیں کہ وہ تو ایسے برائی کا سوچ رہے ہوں گے، حالانکہ جو حسن زن ہے، حسن زن، اچھا گمان کرنا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، آپ نے فرمایا یہ تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ تو ایک مسلمان کو اپنے بھائی کے بارے میں حسن زن رکھنا چاہیے۔ اس کا کوئی اگر کوتاہی اس میں دیکھی ہے، غلطی بھی دیکھی ہے، تو انسان اگر کوئی اس میں تعویل کر سکتا ہے تو ذہن میں کر لے کہ اچھا کوئی مجبوری ہوگی، سب اس کو پتہ نہیں ہوگا، یہ بیچارہ کر بیٹھا ہوگا۔ تو یہ نہیں کہ یہ تو عمدن کرتا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے، وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنے ذہن میں ایک بدگمانی پال لے، تو نہیں، اس سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ یہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ انسان پھر یہی سمجھتا ہے نا اس کے بارے میں، ممکن ہے وہ ایسا نہ ہو جو یہ سمجھ رہا ہے، تو جھوٹ ہو گیا نا، اس نے جھوٹ سمجھا اس کو، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور دیکھیں یہی بدگمانی جب انسان کی بڑھ جاتی ہے تو انسان کسی پہ تہمت لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ایسا الزام لگا دیتا ہے جو حقیقت میں اس نے نہیں کیا ہوتا۔ اگلی روایت ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ما من عبد، نہیں ہے کوئی بندہ، یسترعیہ اللہ رعیتا، اللہ جسے جو ہے وہ رعیت کا نگران بنائے، حاکم بنائے، حکمران بن گیا، عہدہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، اختیار اس کے ہاتھ میں آ گیا، یموت یوم یموت وہو غاش، اور جب وہ مرا تو وہ اپنی رعیت کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، خیانت کا ارتکاب کرتا تھا، ان کی حقوق ادا نہیں کرتا تھا، تو اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، مگر اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کو اگر عہدہ مل گیا ہے، اب وہ لازمی نہیں کہ وزیر اعظم ہو، وہ جو عہدہ ملا ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کے جو ہے وہ متحد ہیں، اس کا آرڈر چلتا ہے، اب اگر وہ ان میں انصاف نہیں دیتا، وہ ایک فیکٹری ہو، وہ ایک ادارہ ہو، وہ ایک دفتر ہو جس میں لوگ کام کرتے ہیں جو اس کے متحد ہیں، ٹھیک ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اور یہ ان میں انصاف نہیں کرتا، ان کو حق نہیں دلاتا، بلکہ خیانت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ذمہ داری صحیح ادا نہیں کرتا، تو اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی اگلی روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم، اے اللہ، من والیا من امر امتی شیئا، جو میری امت میں سے کسی چیز کا والی بنا، سربراہ بنا، فشق علیہم، اور اس نے ان پہ مشقت کی، ان کو جو ہے وہ سختیاں سختیاں کرتا گیا۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ ذہنی یہ بنایا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ڈنڈے سے ہر چیز کو سیدھا کرنا ہے، اور مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ
ان ظلم در ظلم جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے انسان، تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہ جو میری امت میں سے کسی معاملے کا کوئی وارث بنا، والی بنا، حاکم بنا، اور فشق علیہم، اس نے لوگوں پر مشقت کی، مشقت ڈال دی، فشق علیہ، تو بھی اس پہ سختی فرما، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو جو ہے وہ رحم دل ہونا اور دوسروں کے بارے میں خیر خواہ ہونا، کہ مجھے اگر کوئی تکلیف بھی ہو، میں اپنی تکلیف راحت دے سکتا ہوں، اس کو سکون دے سکتا ہوں، میں اس کے کام آ سکتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، میرے پاس اختیار ہے، میں نے سائن کرنے ہیں، تو ایک حقدار آتا ہے، میں نہیں سائن کر کے دیتا، میں اس کو بار بار چکر لگوا رہا ہوں دفتر کے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو مشقت میں ڈال رہا ہوں نا میں۔ تو جیسے یہ دفاتر کے سرکاری جو معاملات ہیں چلتے ہیں، ایسے ہی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو امت کے کسی کام کا جو ہے وہ کسی معاملے کا والی بنا، ذمہ دار بنا، اور وہ اس میں ڈال دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے یہ بد دعا کی ہے کہ فشق علیہ، اللہ تو بھی اس کو مشقت، اس پہ سخت ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا قاتل احدکم، جب تم میں سے کوئی لڑائی کرے، کسی سے جھگڑا ہو جائے، مار پیٹ پہ بھی بات پہنچ جائے، ٹھیک ہے، مارنا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی خاص طور پہ فل یجتنی بالوجہ، اسے چہرے سے بچنا چاہیے، کسی کو چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ انسان کے جسم میں سب سے معزز چیز ہے، اور اسی چہرے کو انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، کہ اللہ جو سب سے زیادہ عزت والی چیز تھی میرے جسم کا حصہ، زمین پہ لگا کے سب سے نیچے کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا چہرہ، اس پہ مارنا، تو جب کسی سے جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو فلیجتنی بالوجہ، چہرے سے بچے، اس کے چہرے پہ نہ مارے۔ تاکہ حدود کی بات ہے، تعزیر کی بات ہے، شرعی طور پہ جو سزائیں ہیں نا، وہ سزائیں دیتے وقت بھی چہرے سے بچنا چاہیے، چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے۔ وعنہ، انہی سے روایت ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی، اوصینی، مجھے وصیت کیجیے، میں لا تکسب، یہی حدیث کا میں پیچھے تذکرہ کر رہا تھا، آپ نے فرمایا غصہ نہ کر بے، فردد مرارا، اسے کئی بار دہرایا، بار 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 آپ نے یہ ایک ہی بات کی، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کر۔ تو یعنی بہت سارے گناہ انسان جو ہے جب غضبناک ہو جاتا ہے نا، غصے میں آ جاتا ہے، تو انسان نہیں دیکھتا، زبان سے بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے، کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے، میں نے کہا قتل تک کر بیٹھتا ہے، لوگوں کے حقوق جو ہے وہ مار لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اپنے محض غصے کی وجہ سے۔ تو انسان غصے پہ کنٹرول کر لے، یہ اصل بہادر ہے، جیسے پیچھے حدیث میں گزرا ہے۔ حضرت خولہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان رجالا یتخبزون فی مال اللہ بغیر حق، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے مال میں جو ہے وہ دخل اندازی کرتے ہیں بغیر حق کے، ان میں تصرف کر لیتے ہیں بغیر حق کے، فلہم النار یوم القیامہ، تو قیامت کے دن ان کے لیے وہ آگ ہے۔ اب اللہ کا مال کیا ہے؟ یہ بیت المال جو سرکاری مال ہے، یہ بھی اللہ کا مال ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کسی کے پاس اختیار آ گیا تو وہ اس میں سے جہاں جو ہے وہ بن پڑتا ہے، جو کر سکتا ہے وہ اس پہ قبضہ جماتا ہے اور لے جاتا ہے، تو کہ یہ تو میرا ذاتی مال ہے، اس کو ذاتی سمجھ کے اس کا استعمال کرتا ہے، تو فلہم النار، جو ایسے ہی مال کو، اللہ کے مال کو بغیر حق کے وہ لینے والے ہیں، تو ان کے لیے آگ ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے، فیما یرویہ عن ربہ، اور اللہ کے نبی اسے اللہ تعالی سے بیان کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی یعنی وہ قرآن تو نہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہے، ویسے تو ساری احادیث ہی وحی ہیں، لیکن خاص جو ہے وہ باقاعدہ مفہوم اس کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس پہ، آپ پہ جو ہے وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف۔
تو اللہ سے بیان کرتے ہیں قال یا عبادی کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، تو انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، فجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا ہے، تم پر بھی حرام ہے، فلا تظالموا، لہذا تم ظلم نہ کرو۔ تو اب یہ ظلم کی بات پیچھے بھی گزر گئی کہ جو انسان ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ کئی قسم کے گیروں کا جو ہے وہ سبب یہ ظلم بنتا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا جی اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کو ایسے الفاظ سے ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یہ اس کی غیبت ہے۔ جیسے اس کا قد ہے تو اس کا مذاق اڑا کے کہنا وہ نہیں بلایا جائے، کسی کا رنگ ہے تو کالا کہہ کے اس کو پکار دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ فلاں کالا، تو اس طرح جسے وہ پسند نہیں کرتا، تو ذکر کا اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک بار کوئی بات ہوئی کسی بیوی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی وہ چھوٹی والی، تو ہمیں عائشہ تو نے اتنا برا کلمہ بولا ہے کہ اس کی کڑواہٹ اگر سمندر میں ڈالی جائے، سمندر کے پانی میں، تو وہ کڑوا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں خاص طور پہ اس کو برے الفاظ سے یاد کرنا، یہ اس کی غیبت ہے، وہ موجود نہیں ہے، وہ فلاں تو ہے ہی ایسا، ٹھیک ہے وہ تو بڑا ایسا برا آدمی ہے۔ تو صحابی نے کہا جی افرائیت، مجھے بتائیے ان کان فی اخی ما اقول، اگر واقعہ ہی میرے بھائی میں وہ غلطی موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ بندہ ایسا ہے اور وہ اس میں خرابی موجود ہے، تو فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس میں وہ موجود ہے اور تو اس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے تو یہی تو غیبت ہے۔ بھائی اگر اصلاح کرنی ہے تو اس کو الگ سے سمجھایا جائے، مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بعض اوقات بعض جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے، جیسے کوئی رائے مانگتا ہے، مشورہ مانگتا ہے، اور اس وقت وہ انسان امین ہے، صحیح مشورہ دے کہ میں فلاں بندے سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کیسا بندہ ہے وہ، یہ کہتا بھی نہ کرو، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اب یہ اچھے الفاظ نہیں ہے لیکن یہ غیبت نہیں ہے، جہاں کہیں کسی مسلمان کو جو ہے وہ نقصان سے بچانا ہو، لیکن ویسے لوگوں میں تاکہ اس کی بدنامی ہو، لوگ اس کو برا سمجھیں یا مجھے اچھا سمجھیں کہ میں تو اچھا ہوں وہ ایسا ہے۔ بعض اوقات انسان اس لیے غیبت کرتا ہے کہ جب اپنا بڑا پن جو ہے دکھانا مقصود ہوتا ہے، اپنی نیکی کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، اپنی اچھائی کو جو ہے وہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، تو فرمایا افرعیت ان کان فی اخی ما اقول، صحابی نے کہا جی مجھے بتائیے اگر میرے بھائی میں وہ غلطی موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں پھر بھی غیبت ہوگی؟ فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اس میں وہ بات وہ غلطی موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کی ہے، تبھی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر وہ موجود ہی نہیں ہے تو بات وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں ایسا جو ہے وہ کوئی اس پہ الزام لگا رہا ہے جو اس میں غلطی وہ موجود ہی نہیں ہے، فقط بہتہ، پھر تو نے اس پہ بہتان باندھا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں نا غیبت کے بارے میں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟
تو یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے. اس سے بدترین گناہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پہ حملہ کرے، اس کے بارے میں ایسے کلمات بولے، برے الفاظ سے اس کو یاد کرے، تاکہ لوگوں میں جو ہے اس کی بدنامی ہو، لوگ اس کو حقیر سمجھیں، برا سمجھیں. ہاں، اصلاح یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے مثلا ایک بڑا بزرگ ہے، اسے جا کے بتاتے ہیں کہ جی آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا دوتا وہ ایسا کرتا ہے، اس میں یہ خرابی موجود ہے، تو آپ اسے سمجھائیں. یہ ٹھیک ہے، یہ اصلاح کا پہلو ہے. استاد کو بتاتے ہیں کہ جی بچے میں یہ خرابی ہے تاکہ وہ اصلاح کر سکے. یہاں مقصد اصلاح ہے. لیکن جہاں اصلاح مقصد نہیں ہوتا، عام لوگوں میں انہوں نے کیا اصلاح کرنی ہے؟ جب ہم عام لوگوں میں اس کی ایسی غلطی کو اچھالیں گے تو وہ اصلاح تو نہیں کریں گے نا. تو وہاں اس کی ایسی خامی کو بیان کرنا جو اس میں موجود ہے، تو یہی غیبت ہے. اور اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ مردہ بائی کا گوشت کھانے جیسا ہے. تو لہذا اس گناہ سے بچنا چاہیے. جی بس یہاں تک رہنے دیتے ہیں.